بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا داری اور شرع کی شرم نہ ہو تو اس دنیا میں ان گنت لوگ ایسے ہیں جن کی موت پر مٹھائی بانٹ کر بڑا اچھا محسوس کریں لوگ۔ زندگی تجھ کو لمحوں کا سفر کہتے تھے، بیچ میں آ گئی صدیوں کی مسافت کیسے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب یادیں خوشگوار ہوں تو اچھے لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ قیامت خیز ہیں آنکھیں تمہاری، تم آخر خواب کس کے دیکھتے ہو۔ جب اکیلے سفر میں چلنا آ جائے تو خود سے اچھا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے میں ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور اعمال کا عکس ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچانے والا نہیں آپ کو۔ یہ زندگی ہے میرے دوست، یہاں گرنا بھی آپ کو خود ہے اور اٹھنا بھی خود ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجیے اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ خوش قسمت وہ نہیں جس کی قسمت اچھی ہو، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہو۔ دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے، یہ نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں۔ یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کرنا، نہ جانے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری ہو۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے سوا کچھ آنے نہیں دیتی۔ دنیا میں سب سے بدترین بھیک محبت کی ہوتی ہے، اور تم سے وہ بھی مانگی میں نے لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔ دنیا میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے، بس کچھ چیزیں توقع سے زیادہ تکلیف دہ نکل آتی ہیں۔ لفظوں میں بہت تاثیر ہوتی ہے، یہ انسانوں کی زندگیوں کا رخ بدل دیتے ہیں۔ مردہ دلوں کو زندہ اور زندہ دلوں کو پل بھر میں مرجھا دیتے ہیں۔ ان لفظوں کو دوسروں کی طرف روانہ کرتے ہوئے ضرور سوچیں کہ اگر یہ لفظ
ہماری طرف آتے تو کیا اثر ڈالتے۔ لفظ آنسوؤں کا سبب بھی ہے اور مسکراہٹ کا بھی۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کسی کے آنسوؤں کا سبب بننا چاہیں گے۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ انسان جو رابطے نہیں بھی ہوں تو صبح اٹھتے ہی رات سونے سے پہلے نماز کی ہر دعا میں ہمارا مرکز ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ کبھی کسی اپنے کے ہاتھوں رسوا نہ ہوں، کبھی ان لوگوں کے سامنے بے بس نہ ہوں جو آپ کی لاچاری اور بے بسی پر تمسخر اڑائیں۔ آپ کے آنسوؤں پر کبھی کوئی کہکا بلند نہ ہو، آپ کی ہنسی پر کسی شریر انسان کا شر نہ پڑے، آپ کے دکھ تماشا نہ بنے، آپ کی مسکراہٹیں کسی کی دل آزاری کا سامان نہ بنے، آپ کو کوئی ایسا غم لاحق نہ ہو جو آپ کو ہزار نعمتیں بھلا دے، آپ کی آزمائشیں اللہ کی رحمت سے آسان ہوں۔ بہترین ہے وہ بازو جو اس وقت تمہیں گلے سے لگائے جب تم کمزور پڑ چکے ہو۔ سلام ہے ان آنکھوں کو جو اس وقت بھی تم کو چاہیں جب دنیا کی بدصورتیاں تم پہ چھا چکی ہوں، اور عظیم ہے وہ دل جو تب بھی تم سے محبت کرتا رہے جب ساری دنیا کی زمین تم پر تنگ ہو چکی ہو۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب علم، شعور، اچھا مشورہ، محبتیں، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے ذریعے مخلوق خدا میں خوشی بانٹی جا سکے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو مگر وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تا حیات ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں نمازوں کی توفیق دے دے، رزق حلال کثیر دے دے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، دونوں جہانوں کی عزتیں، نعمتیں، برکتیں نصیب فرما، بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنے اہل ایمان بیمار ہیں مولا سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، آمین ثم آمین۔